ویورز اے ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بہت شروع کے عرصے میں بہت کنٹروورشل رہی ہے اور ریسنٹلی جو ہے اس نے ایک کریڈیبلٹی ون کی, اور آج جو اعلیٰ عدلیہ موجود ہے اس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہ دبایا جا سکتا ہے نہ جھکایا جا سکتا ہے. یہ ایک پوری ایک انقلاب کے ذریعے جو ہے ریسٹور ہو کے آئے ہیں اور ان کے پیچھے عوام کی پاور ہے, وکلا کی پاور ہے. اگر ہم پاکستان کے لیڈرز کا موازنہ کریں یا ان کا انالیسس کریں کہ ان کے تعلقات کیسے رہے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ, ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ, تو بڑے انٹرسٹنگ ریولیشن ملتے ہیں. ان میں سے ایک کل چودھری شجاعت حسین صاحب نے بتایا, جب انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ اپنے دور حکومت میں جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے انہوں نے نہ صرف ان کو ایک روز جیل میں ڈالنے کی کوشش کی بلکہ ان کے چیف جسٹس کے پرائم منسٹر نواز شریف نے بیڈ روم میں ٹیلی فون تک ریکارڈ کیے اور یہاں تک کہا کہ اسپیکر کو کہا کہ کس طریقے سے ان کو ایک دن کے لیے صحیح کہ جیل میں بھجوایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی الارمنگ اور انٹرسٹنگ ریولیشن چودھری شجاعت نے جو کی. آج بھی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, آج بھی ان کو عدالت کے ایک مقدمے کا سامنا جتنا سجاد علی شاہ کے دور میں تھا, اور آج بھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے منظم سازش کر رہی ہے. حکومت کے وزراء, حکومت کے اراکین اسمبلی منظم سازش کر رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے خلاف, کیونکہ اعلیٰ عدلیہ ایک ایسا کیس لیے بیٹھی ہے اس وقت جس میں نواز شریف صاحب کی فیملی پر کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ ابھی تک ثابت کرنے میں اس طرح ناکام رہے. اس لیے جی آئی ٹی بنی ہے اور جی آئی ٹی کے سامنے جو ہے معاملات بجائے اس کے کہ اس پہ فوکس کیا جائے, حکومت کبھی تصویروں کی مبینہ لیک کے ذریعے, کبھی مبینہ واٹس ایپ کال کے ذریعے پورے پروسیس کو, پوری جوڈیشری کو, پورے جی آئی ٹی کو بادی النظر میں بہت سے لوگوں کے نزدیک کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے ساتھ بجائے اس کے کہ ایویڈنس پرووائڈ کرے, بجائے اس کے کہ اپنا نام کلیئر کرے, بجائے اس کے کہ ڈیفنس دے اپنا کرپشن کا, الزامات کا, وہ یہ کر رہی ہے. یہ لوگوں کی رائے ہے, بہت سے لوگوں کی. میرے ساتھ جماعت مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. یہ اس دور میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو کہ کیا واقعی شجاعت حسین صاحب کی باتوں میں وزن ہو سکتا ہے. شیخ صاحب, آپ بھی اس زمانے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے یا وہ آپ کے ساتھ تھے, تو جو شجاعت حسین صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا ٹیلی فون ریکارڈ کیا کرتے تھے, ان کی خواہش تھی ان کو ایک روز کے لیے جیل میں بھیج دیں, ایسا تھا یا شجاعت صاحب ویسی مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, شجاعت کے مفروضوں کی بات کرنے تو نئی انسان ہے وہ. مجھے ایک دن آصف نواز جنجوعہ نے ایئرپورٹ پہ بلایا اور سب کے سامنے اس نے کہا کہ نواز شریف کو کیا باز آ جائے, بلا میرے فون ٹیپ کرتا ہے. اچھا, اور کل مجھے بتانا ہے میں آگے. ہاں جی, تو میں نواز شریف صاحب کو پاس گیا اور میں نے کہا کہ آرمی چیف نے مجھے کہا کہ آپ اس کے فون ٹیپ کرتے ہیں اور اور کل میں نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کہا. اس نے کہا دیکھ لو, زاہد اکرم اور ایک ہمارے جو متصب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, کیا نام ان کا, یہ ابھی جو پہلے ٹیلی فون میں بھی تھے اور ابھی متصب اعلیٰ رہے ہیں وہ اور ذکی صاحب, ان کی کمیٹی بنائی. جب میں گھر پہنچا تو ایک آدمی داڑھی والا, لال مفلر گلے میں پڑا, لال حویلی کے نیچے کھڑا تھا. اس نے کہا کہ آصف نواز جنجوعہ کی تو بعد میں ٹیپیں سنو گے, پہلے اپنی ٹیپیں سن لو. سو یہ ان کا, اس نے مجھے 2 ٹیپیں دی اور کہا پہلے یہ سن لینا پھر کمیٹی میں جانا. آپ کی اپنی ٹیپیں ریکارڈ کی تھی؟ پرانا کمال ہے کاروبار. میں یہ روزے میں غلط بیانی نہیں کرنا, آپ نے کہا, ورنہ یہ میں تو آج سیاسی بات بڑی اہم کرنا چاہتا تھا. جی, آپ ایسے ہلکی پھلکی موسیقی کی طرف مجھے لے گئے ہیں, میں پکا راگ گانے کے موڈ میں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اس ملک میں سونے کی کان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کان ان کے کارخانے نہیں, ہمارے خون پسینہ یہ ان کی. آپ لوگ دیکھیں نا کیا باتیں کر رہے ہیں, اس کی شکل دیکھیں نہال ہاشمی کی, اور ادھر ڈریکولا, رانا ثناء اللہ نام لیتے زبان خراب ہو جاتی ہے, فیصلہ آباد. ان کی شکلیں دیکھیں. یہ نہال ہاشمی اس قابل ہے کہ یہ للکارے گا کسی کو؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ کونسلر نہیں بن سکتا. پنجاب کے کوٹے سے کیوں منتخب کروایا گیا؟ انہی کاموں کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں, میں آج آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں ساری قوم کے سامنے جناب. وہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی رحیل شریف صاحب سے نہیں بنی, باجوہ صاحب سے نہیں بنی, کیانی صاحب سے نہیں بنی, کاکڑ صاحب سے نہیں بنی,
اللہ آپ کا بھلا کرے، کرامت صاحب سے نہیں بنی، مشرف کے ساتھ نہیں بنی، آصف جنجوعہ کے ساتھ، کیا ان کی ٹریننگ میں فرق تھا یا ادھر کوئی خرابی تھی؟ یہ ایجنڈا ہے نواز شریف کو کہ اس ملک کی فوج کو پنجاب پولیس بنانا ہے تاکہ اس کو سلوٹ مارے، جناب آپ بہادر، مسجد و اذان دو، گر جاؤ، گھنٹیاں بجاؤ کہ جاتی عمرہ کا شہنشاہ تشریف لا رہا ہے۔ اور آج جو حالات ہیں ملک کے، میں تو ڈرا بیٹھا ہوں۔ کیسے؟ میں تو جا کے میں سوچ رہا تھا کہ کیا اب آپ کو بتاؤں، روزے میں نے تو حالات سے تصادم کا بو آنے لگی ہے۔ نواز شریف اپنے لیے کسی قیمت پر بھی اس سپریم کورٹ سے نااہل ہونا نہیں چاہتے، اس سپریم کورٹ سے حدیبیہ پیپر مل کا رزلٹ نہیں لینا چاہتے، اس سپریم کورٹ سے 800 کروڑ روپے کے فلیٹوں کا نتیجہ نہیں لینا چاہتے، اس سپریم کورٹ سے کسی قیمت پر یہ ٹھپا نہیں لگوانا چاہتے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور یہ 10 سال یا 5 سال کے لیے نااہل ہیں۔ یہ تو فوج کے اداروں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور ادارے ہیں کہ وہ پیچھے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی سنبھل کے اب مار کے دیکھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت زندہ رہے۔ بالکل ٹھیک چاہتے ہیں۔ نواز شریف چاہتا ہے کہ مجھے جمہوری قربانی بکرا بنایا جائے، آئینی اور قانونی میں کرپشن اور ڈس آنیسٹی میں نہ نکالا جائے، جو میرا کیس ہے جو کسی کا نہیں ہے 62 اور 63 میں نہ نکالا جائے۔ سو نواز شریف کی اسٹریٹجی جو ہے آپ یہ دیکھیں، اور سارے لاہور کو میرا مشکور ہونا چاہیے۔ اس وقت 2 بندے ملک میں الیکشن کمپین کر رہے ہیں، ایک شیخ رشید، ایک نواز شریف۔ شیخ رشید 55-56 میں اور نواز شریف 19 اور 120 میں، کل بھی لگے ہوئے تھے اس سے پہلے 4 سال فوڈ مارکیٹ نہیں یاد آئی جی، اس سے پہلے لاہوریے نہیں یاد آئے ان کو۔ یہ وہ لوگ تھے جو لاہوریوں کو اپنے آستانے گوال منڈی وغیرہ میں، یہ وہ لوگ تھے جو لاہور میں اپنے آستانہ عالیہ پہ لوگوں کو بلایا کرتے تھے، آپ دعا دیں ہمیں جس نے آپ کو قاتل بنا دیا۔ آج لاہوریوں کے پاس چل کے جا رہے ہو کیا عالمی دے رہا، او کیا حالی تاڑا بلے میاں صاحب کمال کر چڑیا جے۔ یہ تماش بین سیاستدان، کمیشن خور سیاستدان اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ دعا کریں یہ جاتے جاتے ہمارے، اب تو کبھی جن نہیں دیکھے نا، شروع میں جب جن جاتے تھے نا، جاتے کہتے تھے نشانی بتاؤ، کہتا میں دیوار ٹھا جانا، وہ کہتے تھے دیوار نہ گرا، یہ شیشہ توڑ دے، یہ گلاس توڑ دے، یہ جگ توڑ دے۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کا امیج، ایک فوٹو جاری ہوئی ہے کل، کئی اینکروں نے بتایا حسین نواز صاحب کی بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی، حسین نواز صاحب وہ تو بڑے معصوم اور بے بس نظر آ رہے ہیں۔ بے بس وہی، ایک وہ معصوم ہے اور ایک پیر معصوم آستانہ علیہ ہے، 2 ہی معصوم ہیں اس ملک میں۔ اس نے بھی کوئی نیاز نہیں چھوڑی ہوئی پیر معصوم نے، اور انہوں نے بھی کوئی نہیں چھوڑی ہوئی کمیشن۔ اور اب جو مسئلہ ہے سر جی، یہ صرف فلیٹس کا یا قطری شہزادوں کا نہیں ہے، اب CNG کا بھی مسئلہ پیدا ہونے لگا ہے۔ LNG جو لی ہے قطر سے، اس کے بھی شاک آؤٹ ہونے لگے ہیں مسئلے۔ اور جو کوئٹہ میں 2 بندے پکڑے گئے ہیں چائنیز، اس پر چائنیز بڑے برہم ہیں۔ اور نواز شریف، شہباز شریف سے قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کتنے بلین انویسٹمنٹ آئی ہے، جو آدھا پلر ہی اورنج ٹرین کا نکلا ہے، آدھا نیچے سے پتہ لگا اورنج ٹرین کا پلر ہی موجود نہیں تھا۔ اور کل جو چائنیز یا 6 دن پہلے پکڑے گئے ہیں کوئٹے پہ، وہ سی پیک پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آج جو اسلام آباد میں چائنیز سے ہوا وہ سی پیک پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور جو نواز شریف کا کیس ہے، اس وقت تک سی پیکس کی کارروائی جو ہے وہ سست روی کا شکار کر دی گئی ہے۔ یہ 100 دن تک قوم کو بتائیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے جس کا آپ نے بڑا شور مچایا ہوا ہے۔ سو پاکستان عجیب بحران میں ہے، شیخ صاحب، اور نواز شریف ہے اس کو اٹکیلیاں سوجی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے خیال میں حکومت کی یہ بات تو کسی حد تک صحیح نہیں ہے کہ ان کو مافیا تشبیہ دے دی آنریبل ججز نے؟ مطلب ابھی تو فیصلہ نہیں آیا، تو نہال ہاشمی جو ہے اس کی تقریر کے اوپر تو مسلم لیگ نے فارغ کر دیا ان کو، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو سسلین مافیا تشبیہ دینا آپ کے خیال میں تھوڑی جذباتی بات نہیں ہے؟ یہ تھوڑی سی غیر مناسب بات نہیں تھی ججز کی طرف سے؟ جو حکومت کہہ رہی ہے غیر مناسب ہے، میں نہیں کہہ رہا، حکومت کہہ رہی ہے غیر مناسب ہے۔ جی میں کہتا ہوں مافیا کم لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، وہ گاڈ فادر جو ہے نا، وہ جینون لفظ تھا۔ یہ مافیا نہیں تو اور کیا ہے جی؟ دیکھیں
جس ملک کا وزیر اطلاعات پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے غداری کی سازشیں کرتے ہوئے کیس میں، جس ملک کا وزیر خارجہ کا مشیر جو ہے فاطمی جو ہے، جس ملک کا پرویز رشید، جس ملک کا مشاہد اللہ، جس ملک کا رائے تحسین، فوج کی تو نیندیں حرام ہیں۔ کوئی فوجی بڑے افسروں سے پوچھے کہ جوان پوچھتے ہیں واٹ از دس؟ فوجی افسروں کے معاملات تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے۔ نوجوان کہتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کا ہاؤس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے لیکیج ہوتی ہے تو پھر بتائیں ہم کہاں جائیں، پھر ہم کہاں جا کے ملک کے مسئلوں کو طے کریں؟ یہی وجہ کہ اب سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے اس دفعہ کی میٹنگ، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کو انہوں نے 2 نمبر کا ہاؤس قرار دے دیا ہے۔ اس دفعہ جو باجوہ صاحب کی فوج نے ہوئی ہے وہ ادھر سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے، وہ ہاؤس میں نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو یہ شک اور اہتمام یقینی ہے کہ وہاں ایسے آلات لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، اب آئی بی نے بھی تو اتنے قیمتی آلات خریدے ہیں، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے مقابلے میں آئی بی نے آلات خریدے ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں ان کے، وہ اس کے بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کو بگ کر رہا ہے، وہ اس کو بگ کر رہا ہے، وہ اس کو بگ کر رہا ہے، اور تو کرنے والا کام ہے کوئی نہیں۔ اور جس ملک کا پرائم منسٹر اتنے بڑے کیس سے گزر رہا ہو، اتنے بڑے بر صغیر پاک و ہند کے اتنے بڑے کیس سے گزر رہا ہو، اس کو کیا لگے کہ راحیل شریف کو بھیجنا چاہیے تھا، نہیں بھیجنا چاہیے تھا، قطر کے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے تھا، گلبھوشن کا کیس لڑنا چاہیے تھا۔ وہ تو جندال کو آیا اس لیے تھا، جب میں نے کہا لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، اب لوگ کہتے ہیں شیخ رشید ٹھیک کہتا تھا، وہ آیا اس لیے تھا کہ اس کا کیس نہیں لڑنا۔ اور اب جب ان پہ اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا قوم کا، تو میں نے اس دن اٹارنی کو کہا، میں نے کہا تو کیوں نہیں لڑنے گیا؟ کہتا مجھے لاہور میں کام تھا۔ ملک سے زیادہ ان کو اہم کام تھا لاہور میں، اور وہاں ملک کی لٹیا ڈبو دی، اور کہتے ہیں اگلی دفعہ ہم ٹھیک کر دیں گے۔ اور میں نے اس کو یہ کہا ساری محفل میں، کیونکہ یہ ساری پارٹی لیڈرز کی میٹنگ تھی، میں نے کہا کاش اس ملک میں ایک ایسا نظام بھی ہوتا جو ملک سے زیادہ اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں، اور جن کے نزدیک اپنی ذات کے کام زیادہ اہم ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا جائے۔ رائٹ شیخ صاحب، اگر یہ فیصلہ آ گیا نواز شریف صاحب کے خلاف، تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسلام آباد میں؟ اپنے اوپر تذاب اور عذاب ڈال کے نا، اور پیٹرول ڈال کے آگ لگائیں، چھوڑیں پرے، کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی کر، یہ کوئی باہر نظر، آپ بھٹو سے بڑا لیڈر تو نہیں تھا نا جی۔ ایک چڑیا نے پر نہیں مارا اور اسے پھانسی ہوئی تھی، ان کو کوئی پھانسی نہیں ہونے جا رہی۔ یہ انصاف پہ مبنی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے کہ یہ سونے کی کان اور کمیشن کی آڑت سے، کمیشن کی دکان سے، کمیشن کی سوتر منڈی سے، کمیشن کی غلہ منڈی سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس پر کیا قیامت آ جائے گی؟ ان کے پاس کوئی اور بندہ نہیں ہے، نواز شریف نہیں ہوا تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ بابا یہاں لوگوں کا یہی خیال تھا، قائد اعظم سے بڑا لیڈر تو نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے۔ قائد اعظم کے بعد بھی یہ ملک چلا ہے، اور قائد اعظم کے بعد بھی یہ ملک چلا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ اب آ کے یہ ملک جو ہے وہ 2 نمبر کے لوگوں میں پھنس گیا ہے، اور دعا کریں ان 2 نمبریوں سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے۔ جو فوجی گملوں کی نرسریوں کی پیداوار ہے، جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، جن کی سیاست ساری زندگی ایک ہی الیکشن انہوں نے لڑا گوال منڈی سے، اس کی تحریک استقلال سے، ان کی زمان انہوں نے اتنے ووٹ نہیں لیے نواز شریف نے جتنا گوال منڈی میں ایک کونسلر لیتا ہے۔ یہ تو مال لگایا، مال بنایا، مال لٹایا، مزہ کیا ہے، مزہ کرایا، کمیشن اندر کی ہے، لوگوں کو ایک آدھا پٹواری کی لاہور کو سیٹ دے دی ہے، اے ایس آئی دے دی ہے، اور پلاٹس دے دیے، اپنے نہیں سرکاری، قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کیسے کیسے یہ ڈرامے کریں گے۔ 2-4 دن بعد لاہور، یہ خوش ہو جاؤ اور میرا شکریہ ادا کرو، اور عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرو، ہم نے اس کو لاہور کا حلقہ دلایا ہے، ہم نے ان کو لاہور کے حلقے کی شکل دکھائی ہے، ورنہ یہ اسلام آباد کو ہی بنا رہے تھے، تخت لاہور ہے یہ۔ رائٹ، تو شیخ صاحب یہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کی طرف سے جی آئی ٹی آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی آئی ٹی صحیح کام کر رہی ہے؟ خواہ جتنا بھی حکومت کہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کبھی واٹس ایپ کال کو لے کے، کبھی کسی اور چیز کو، جی آئی ٹی صحیح کام کر رہی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، ہم اوپن ہارٹ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ قطری خط 5 ججز نے کہہ دیا یہ فراڈ ہے، فرسودہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں،
ہم سب طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی سالمیت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مال پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے عمران خان عید کے بعد ایک ایسی کال دے کہ دنیا کی در و دیوار ہل جائے، اور اس دفعہ وہ بات نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی، کیونکہ اب اس ملک میں نواز شریف اور اس ملک کی لائن اور لینتھ ایک نہیں ہے، اور جو اداروں کو ڈرا رہے ہیں، جو اداروں کو دھکیل رہے ہیں، جو اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو ججوں کا امیج تباہ کر رہے ہیں، ان کو سیاسی موت سلانا ہر شہری کا فرض ہے، اور ممکن ہے عمران خان عید کے بعد ایک بڑی کال دے دے۔ یہ فیصلے سے پہلے فیصلے کے بعد؟ آف کورس فیصلے کے بعد، ضروری نہیں اس کا تعلق فیصلے سے ہو، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس فیصلے کے بعد بھی کرنے والی ہوں گی، اور اس کی ماسز کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور یقیناً اس فیصلے کے پیچھے عوام کی طاقت کھڑی ہوگی، اور یقیناً جو سپریم کورٹ فیصلہ دے گی وہ 190 کے تحت ہر اداروں پہ فرض ہوگا کہ وہ شام سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کریں، اور جب وہ امپلیمنٹ ہوگا تو یہ گولی اندر ہوگی اور چوہے سارے جو ہیں وہ پلوں پار ہوں گے۔ شیخ صاحب، بہت سے لوگ اینالسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اگر نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تو اس ملک کے لیے، اس کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومتیں برخاست ہوتی رہی، ان کو پھر گولی لگی، اب ایک اور اہم ترین لیڈر پاکستان کے نواز شریف اگر نااہل ہوتے ہیں تو اس سیاست اور جمہوریت کے لیے دھچکا ہوگا۔ شیخ صاحب، آپ کے لیے تو خوشی ہوگی، لیکن اگر تو وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نکالے گئے ہوں، پکڑے گئے ہوں، اگر ایک چوری میں، فراڈ میں، ملک کی دولت لوٹنے میں، ملک کے پیسے باہر منتقل کرنے میں ساری دنیا پاکستان کی قوم کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اور ساری دنیا پاکستان کی جوڈیشری کو سلام پیش کرے گی، کیونکہ دنیا میں عام تاثر یہی ہے کہ یہاں ہر چیز بکتی ہے۔ امریکن کانگریس مین نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پاکستانی اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، یہ ہمارا امیج ہے۔ ایک امریکن کانگریس مین نے کہا، اور اس کا ہم نے کیا بگاڑ لیا؟ کیا بگاڑا؟ شیخ رشید کو جہاز سے 2 دفعہ جہاز روک کر اتارا گیا، ایک عام ایم این اے تھا، کہتے ہیں یہ 1 سیٹ کا آدمی ہے، عوامی مسلم لیگ 1 پارٹی ہے، 1 سیٹ کی، اور ساری امریکن ایمبیسی سے میں ٹکرایا گیا، ساری اسمبلی کے ساتھ میں کھڑا ہوا، 1 سیٹ کے آدمی کو 2 دفعہ امریکن گورنمنٹ نے اور میں امریکہ جا بھی نہیں رہا تھا، کینیڈا جا رہا تھا، جہاز روک کر جہاز سے اتارا، کیونکہ میں نے اوپر سے وائرس پھیلا دینا تھا جہاز میں سے، 777 سے نیچے ساری وہ امریکہ میں کوئی وائرس پھیل جانا تھا۔ سو یہ حکومتوں کی نااہلیاں، کمزوریاں، جس ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، جس ملک کا وزیر اعظم بے ایمان ہوتا ہے، کمیشن خور ہوتا ہے، اور جس کے وزیر ایسے ہوں یہ رانا ثناء اللہ ٹائپ، آپ ان کی کیبنٹ کے لوگ دیکھیں، قربانی رانا نہال ہاشمی کو دیکھیں، ایسے جیسے اب میں کیا کہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، آر دے لک لائک ممبر پارلیمنٹ؟ ان سے لگتا ہے یہ وہ کرائے کے لوگ ہیں، جب ان کے کرائے کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو یہ رول ادا کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جناب علی آپ دیکھیں استعفے کا ڈرامہ رچایا، واپس لے لیا، استعفیٰ لے لیا گیا جی، استعفیٰ لے لیا، اس نے کہا کہ میں نہیں دے رہا جی، ہاں جی، پھر گورنمنٹ نے کہا وہ آپ کی گود میں بیٹھ گیا نہال ہاشمی اپوزیشن کی، وہ گود میں بیٹھ گیا، پھر پتہ نہیں کون سا، یہ ساری چیزیں اس بات کی منتظر ہیں کہ جے آئی ٹی کا فیصلہ آ جائے، پھر ایک لکیر آ جائے گی، اور جس طرح یہ جے آئی ٹی کو پلاننگ کے تحت اس کے امیج کو تباہ کر رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے امیج کو تباہ کر رہے ہیں، یہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں جس میں نواز شریف کے بارے میں یہ ہو جناب نہیں، یہ تو خاندانی آدمی ہے، 1935 سے ان کے پاس مال و دولت کی بڑی، جب یہ لوگوں کو پتہ لگے گا اتفاق فاؤنڈری کیسے بکی، جب لوگوں کو پتہ لگے گا وہ انہوں نے جو کوٹھیاں بیچی ہیں، یہ 4 فلیٹوں سے ہٹ کے بھی جو ایک بیچی ہے کیسے بکی ہے، اس میں کون لوگ تھے، یہ سارا آپ کے خیال میں جے آئی ٹی میں آئے گا؟ دنیا سے جدادن ان کو ہے جی، یہ سارا کچھ جے آئی ٹی میں آئے گا آپ کے خیال میں؟ یہ تفصیلات آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب ساری تفصیلات اس کے بعد شروع ہوگا نا، ابھی تو دیکھیں، ابھی تو ایک ہی کیس اتنا لمبا لمکا دیا پاکستان کا جوڈیشری کا سسٹم جو ہے وہ اتنا لمبا کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ 60 دن، میں 100-125 دن کہہ رہا ہوں، 100-125 دنوں میں کٹا نکلے گا، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا۔
اگر انصاف پہ مبنی فیصلہ نہ آیا تو نواز شریف اس ملک کی جوڈیشری اور فوج کے ساتھ انٹرنیشنل مشن پہ وہی کرے گا جو اس کا ایجنڈا ہے. اور شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے ججز دباؤ میں تو نہیں آئیں گے؟ ویسے میرا بھی لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے، جس طرح دھمکیاں جس طرح دی گئی اس کے باوجود نہیں آئیں گے. انشاءاللہ تعالی نہیں آئیں گے. لیکن آپ دیکھیں پوری حکومت کس کام پہ لگی ہوئی ہے. لندن میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے، یہاں اسلام آباد کے سی بی آر کے ہیڈ کوارٹروں میں کیا ہو رہا ہے، آئی بی کے ہیڈ کوارٹروں میں کیا ہو رہا ہے. سر یہ ایک نواز شریف کو اس دیوتا کو، کرپشن کے دیوتا کو بچانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اس میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور کسی جگہ ہو سکتا ہے، ادارے میں ہو سکتا ہے، حکومت میں ہو سکتا ہے، جوڈیشری میں یہ کر سکتے ہیں. یہ واقعی پروفیشنل مافیا ہیں. جو کچھ شیخ عظمت نے کہا 101 مرتبہ درست کہا، یہ بھی کم کہا، اس سے بھی بڑا کرنا. یہ لوگ، یہ نام شریف رکھنے سے بندہ شریف نہیں ہو جاتا. نام شریف رکھنے سے یہ نہیں ہے کہ یہ کسی قیمت پر اقتدار سے، ان کو پتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. اور اس دفعہ ان کو سعودی عرب کیا کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، ٹرکی بھی نہیں لے گا، اور وہ قطری بھی نہیں لیں گے. قطری کا اپنا ہی مسئلہ خراب ہو گیا، وہ اس کو کیا لیں گے. قطری نے تو آنے سے انکار کر دیا ہے گواہی کے لیے. اس نے لیٹر بھیج دیا، اس نے کہا میں نے جو کہا صحیح کہا ہے، بس وہی کافی ہے. یہ سیف اللہ وغیرہ دیکھیں جی، ان کے بڑے انٹرسٹ ہیں، ان کی ساری دولت وہاں ہے. سیف اللہ ان کا یہ کہتے ہیں ہمارا تیسرا بھائی ہے. جب میں ساتھ تھا کہتے تھے سیف الرحمان تیسرا بھائی ہے. کیا کیا اس نے جنگ کے ساتھ، کیا کیا اس نے جیو کے ساتھ، کیا کیا اس نے میر شکیل الرحمان کے ساتھ. افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بھول جاتے ہیں. یہ جمہوریت کے نام پہ جتنے بڑے ڈاکو ہیں، اپنے مفاد کے لیے اور اپنی تصویر کی نقاب کشائی کے لیے سب کچھ خرچ کرتے ہیں. اور اپنی، میں کہتا ہوں جس طرح اس نے اپنی اولاد کو اور اپنی دولت کو سنوارا ہے، اس کا 100واں حصہ پاکستان کو سنوار دیتا نا، 100واں حصہ، پھر بھی پاکستان کی تقدیر بدل جاتی. اور میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں، ذرا رمضان ہے، دیکھیں نا ہمارے ہاسپٹل رکٹ پڑے ہیں. میرا تو دل کرتا ہے میں وہاں مربت رکھ لوں کہ 90% ہسپتال بند ہے. یہاں ڈرامہ رچا رہے ہیں، ہم ہسپتال جانے 90% کالج مکمل ہے، فرنیچر کتنے ہیں، پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں. سارا شیخ رشید ایکسپریس وے تباہ و برباد کر دو، اپنے والد کے نام رکھ لو یار. پر وہ ماں بچے کا ہسپتال جو 95% مکمل ہے، اس میں آ کے تو انتقام نہ لو. اس انتقام میں جل جاؤ گے، سیاسی طور پہ مر جاؤ گے، اور سیاسی موت تمہیں رات کو دکھائی دے رہی ہے. دن کے اجالوں میں تم میک اپ کر کے جو کیمروں کے سامنے آتے ہو، یہ لوگوں سے آپ کا حقیقی چہرہ نہیں چھپا سکتے. شیخ صاحب اس سے پہلے بریک لوں، ایک بات میں آپ کے ساتھ کرنی ہے. حسین نواز صاحب جب جی آئی ٹی بھگت کے باہر آئے تو انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں صرف سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے، حسین شہید سہروردی سے لے کر اب میرے والد صاحب تک. تو سر آپ بھی سیاستدان ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں کہ زیادتی تو ہوئی ہے؟ مطلب جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوئے، ججز کے نہیں ہوئے، ہوا تو بچارے سیاستدانوں کو ہی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، ہوا وہ کوئی بھی سیاستدان ہو. حسین نواز کی اس بات میں دم تو ہے. اب مجھے مثال پوچھ گئی، کہاں حسین شہید سہروردی اور کہاں گیٹ نمبر 4 جی ایچ کیو پیداوار نواز شریف. کہاں حسین شہید، وہ مجھے وہ مثال یاد نہیں آ رہی، بڑی مشہور ہے کہ کہاں حسین شہید سہروردی اور کہاں مارشاء اللہ کی اور جنرل جلانیوں کی نفسریوں کی پیداوار. کن سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ 18 سال کی عمر میں یہ 800 کروڑ کے ایک فلیٹ کے مالک بنے. اور کھوسا نے کہا یار بندے 2 تھی، فلیٹ 4 سی کی کرتے سوتے. کھوسا صاحب نے کہا کہ بچے 2 تھے، فلیٹ 4 تھے. خدا کا خوف کرو اپنی تشبیہ دینے کے، خدا کا خوف کرو. اس نے کہا آپ کی اور میری تنخواہ، اس نے کہا جو میں بتاتا ہوں صاحب کی برابر کر کے بتاتا ہوں. یہ جھوٹوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہے، یہ جھوٹوں کی سرکس لگی ہے، انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گی. دعا کریں کسی ملک میں اہم حادثے کو جنم دے کر نہ یہ جائیں. سر وہ حادثہ کیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ کیسا حادثہ؟ بہن بیٹی، یا بار بار کہہ رہے ہیں حادثہ، چوتھی دفعہ آپ نے کہہ دیا. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. نفرتوں کے معیار کو میں آنکھوں میں پڑھ سکتا ہوں. میں کہتا ہوں دعا کرے ہر ماں باپ بیٹی کہ کوئی اتنا بڑا حادثہ نہ کر جائیں، کیونکہ یہ ملک کو
چاہتے ہیں کہ ان کو فوج آئے اور ان کو نکالے اور یہ پھر ٹارزن بن کے آئے. ہم تو جب موٹر وے بناتے ہیں ہمیں نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ پیسے مشرف دیتا ہے، پیسے دوسرے لوگ دیتے ہیں. کمیشن کھا گئے ہیں ساری، یہ نندی پور کی تباہ کر دیا ہے. اور اتنا بڑا سکینڈل نکلے گا سائیوال، آپ دیکھنا، یہ کول پلانٹ، یہ پناہ مانگیں گے کہ پاکستان، یہ ان کو باہر سے پکڑ کے لائیں گے جب یہ بھاگیں گے. اتنا بڑا سکینڈل نکلے گا. یہ قائد اعظم سولر پلانٹ، اور داسو باسو کو تو چھوڑو، پتہ نہیں کب ہوگے، ان کی جان ہی نہیں چھوٹے گی. لیکن شیخ صاحب ایک بات بتائیں، اس سے پہلے میں بریک لوں، ایک سوال آپ سے اور میں نے کرنا ہے اس حوالے سے. آپ کو یہ لگ نہیں رہا انصاف کی بالادستی ہو رہی ہے اس ملک میں، رول آف لا کی بالادستی؟ آپ اور عمران خان کہتے تھے جب تک نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں احتساب نہیں ہوگا، ان کے بچوں کو کون سوال کرے گا؟ وہ آپ کی ساری باتیں الٹ ہو گئی. ان کے بچوں سے کڑا احتساب ہو رہا ہے، وہ بیچارے بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، اکیلے اندر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی وکیل نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، پروٹوکول باہر تک ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی تفتیش صحیح نہیں ہو سکے کریڈیبل جب تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم، ان کے بچوں کی اور ان کی، وہ تو ہو رہی ہے. ان کے بچے آ رہے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں عام ملزموں کی طرح. اور آپ کو کیا چاہیے؟ انصاف تو ہو رہا ہے. ابھی ہم اس پر تبصرہ نہیں کر رہے. دو قسم کی رائے ہیں. جب وہ آتے ہیں وہ اسی طرح شب و دب کے ساتھ آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سیلنسر گاڑیوں کے ساتھ آتے ہیں. کوئی برائی نہیں ہے، ہمیں اس کو برا نہیں سمجھتے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اندر سے فوٹو میں جایا کر رہے ہیں. صدر صدام بیٹھا ہوا ہے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے صدر صدام، وہاں جناب نازی کیمپ میں بیٹھا ہے. او بابا، تم نے پیسے کے لیے ہیں، تم نے انویسٹیگیشن میں آئے ہو، تم اندر سے فوٹو میں نکال رہے ہو. پہلے تو جے آئی ٹی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے 3 دن میں کہ یہ فوٹو کہاں سے نکلی ہے. سر وہ گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا کوئی انفلوئنس ہی نہیں ہے جوڈیشل اکیڈمی کے اندر. وہ کہہ رہے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو بار بار ہیں، وہ تو جوڈیشل اکیڈمی کے. ظاہر ہے. آپ ان کو اتنے بھولے ہونے کا، پولیے میں ایڈی پولی نہیں. نواز شریف اتنا بھولا نہیں جتنا شکل سے آپ کو دکھائی دیتا ہے. یہ ساری آئی بی ایکٹیو ہے. کیوں ایکسٹینشنیں ملتی ہیں آئی بی کو؟ ہمارے فون ٹے، ہمارا کیا کر لے گا جی؟ ہمارا کیا کو کر لے گا؟ یہ اسی قسم کے ایسٹس ہیں جو کہ ہائی ٹیک کے ذریعے یہ سارے مسئلے کیے جا رہے ہیں. پہلے جے آئی ٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ فوٹو کس نے جاری کی، اس کو ٹونگیں. اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ڈار صاحب کہتے ہیں میں نہیں آ رہا. بھائی جس پہ سوال ہے اس کو آنا چاہیے، اور وہ آ کے رہے، تاکہ یہ ان کے فائدے میں ہے کہ اس انکوائری کی کوئی. آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کو بھی بلایا جائے گا اور ان کو پھر آنا چاہیے یا استثنا لینا چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ فیصلہ آئے اور لوگ سڑکوں پہ ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا فیصلہ آئے کہ لوگ سڑکوں پہ ہوں. انصاف پہ فیصلہ آئے. شیخ صاحب اور انصاف دیکھیں، 2 بندوں نے پہلے دے دیا ہے، 3 نے مزید دینا ہے، 2 نے واضح دے دیا ہے کہ یہ پیشہ ور مجرم ہے، یہ اس کی تفتیش کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اشتہاری ڈکیت ہیں، یہ اشتہاری چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈسانسٹ ہیں، کمیشن خور ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. 3 ججوں نے کہا اور کم دے دو. ان ججوں پہ اگر یہ فوٹویں آ رہی ہیں، اس کے جو محرکات ہو رہے ہیں، اس کے جو ملک میں خانہ جنگی کے اثرات پڑ رہے ہیں، ان کے جو اداروں میں بے چینی پھیل رہی ہے، اور ایسے عالم میں جس وقت ایک طرف پاکستان پہ انڈیا حملہ آور ہے، سرحدوں کو چھیڑ رہا ہے، دوسری طرف افغانستان کے الزامات ہیں، تیسری طرف ایران کی معاملات ہیں، ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں ایک منصفانہ نظام اور منصفانہ انصاف ہی پاکستان کو. شیخ صاحب ایک بریک لینی ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، کافی دیر سے میں کہہ رہا ہوں بریک لینی. بڑے آپ کے ویوز یہ پہنچ گئے، ابھی آگے تک اس پہ مزید سوال کروں گا. لیکن ویوز آج بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ پرائم منسٹر نے بڑی برہمی کا اظہار کیا. اعلیٰ پروفائل میٹنگ ہوئی ہے، اس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، اظہر اقبال، کیبنٹ فواد، حسین فواد سب موجود تھے. کہ اس میں کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کے غلط اعداد و شمار غالباً جو ہے پرائم منسٹر کو بتائے جا رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور پرائم منسٹر نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ اتنا کم تھا، پرابلم تھی، ڈیفیشنسی تھی، تو یہ روزوں سے پہلے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. شیخ صاحب سے ایک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری مسلم لیگ کے سربراہ. شیخ صاحب اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ پہ ہوں، آپ ایک بات کر رہے تھے بڑی انٹرسٹنگ کہ 2 ججز نے فیصلہ ہی دے دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ پٹیشنر ہیں. میں نے کہا آپ کو انفارمیشن ہوگی اس بارے میں، آپ نے کیس بھی لڑا اپنا. تو اب ان 3 میں سے اگر ایک جج جو ہے وہ خلاف فیصلہ دے دے نواز شریف صاحب کے، تو یہ معاملہ جو ان کے خلاف چلا جائے گا. یہ بات ہے 3 میں سے 2 دیں گے تو تب ہوگا، جو اب باقی کے 3 یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ریسپیکٹڈ ججز. دیکھیں یہ مختلف لوگ مختلف اصلاحات دے رہے ہیں. میرے خیال میں 2 ججز نے فیصلہ دے دیا ہے. اب تینوں میں سے
اگر ایک نے بھی فیصلہ دے دیا کہ یہ پپو فیل ہے اور نقل مارتے پکڑا گیا تو یہ 10 سال کے لیے آؤٹ ہے، تو میرا خیال ہے ایک جج کی رپورٹ کافی ہوگی. باقی میں اتنا لا ایکسپرٹ نہیں جتنا لوگوں نے مجھے سمجھ لیا ہے، لیکن میرے خیال میں 5 ججوں نے یہ فیصلہ دوبارہ سننا ہے. جب 5 ججز یہ دوبارہ فیصلہ سنیں گے تو ایک جج کا مزید فیصلہ نواز شریف کے 10 سال کے لیے نااہل لینے کے لیے اور دوسرے کئی لوگوں کے نااہل ہونے کے لیے کافی ہوگا. رائٹ شیخ صاحب، اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ پہ چلے میں آ جاتا ہوں. لوڈ شیڈنگ پہ آج پرائم منسٹر نے بلکہ بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ رمضان میں بھی جو ہے وہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، حالانکہ پرائم منسٹر کا وعدہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کی نیت نیک ہے لوڈ شیڈنگ کو لے کر؟ ان کی جو نیچے جو منسٹری ہے دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں پوری کر پا رہے اس توانائی کو، یا ہمارے میں ایبلٹی نہیں ہے صلاحیت ابھی توانائی پوری کرنے کی؟ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے جی. کیا عابد شیر علی اس کا رشتہ دار ہے جو خواجہ آصف ہے اس کو یہ ہٹائے گا کبھی؟ سر یہ سب ایک ڈرامہ ہے اس ملک میں. ان کو سب کچھ پتہ ہے، یہ بزنس مین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی حالت کیا ہے. آپ ان کو بھولے بادشاہ نہ سمجھیں، یہ ہمیں بھولے بادشاہ اور بے وقوف بنا رہے ہیں. کیا یہ بجلی کا خواجہ آصف اور عابد شیر علی چینج کرے گا؟ کبھی چینج نہیں کرے گا. اور یہ کہتے ہیں اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں. پہلے یہ شہباز شریف کے پاس تھے، اب یہ کہتے ہیں یہ اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں. بجلی پرائم منسٹر ہے، اس سے کنٹرول ہوتی ہے، کر لو کنٹرول. میں لاہور میں ہوں جی، 3 دفعہ بجلی گئی ہے لاہور کے اندر. میں کل سے لاہور میں 3 دفعہ بجلی گئی ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں. شیخ صاحب، یہ آپ نے طارق شفیع کا سنا ہے؟ انہوں بیچارے نے جو بتایا کس طرح ان سے زیادتی کی گئی ہے. 16 سال قید کی دھمکی دی جے آئی ٹی نے، آواز نیچی رکھے، زیادہ باتیں نہ کریں، اس طرح کی باتیں کے ساتھ ہوئی ہیں. آپ کو لگتا نہیں وہ ہراس ہو رہی ہے حکومت کے لوگ جو ہیں اس وقت جو گواہیاں دینے جا رہے ہیں ادھر؟ اب دیکھیں نا، وہ فیورٹ تھا بڑے میاں صاحب کا، اسی لیے اس کو وہی پسند آیا. اس کو یا نواز شریف کا بیٹا پسند آیا یا یہ پسند آیا جو اس نے کورٹ میں بیان دیا کہ مجھے لے کر گئے کہ جناب علی 18 سال کی یا 16 سال کی عمر میں، اور اس کے ذریعے ساری انہوں نے ہینڈلنگ اور ڈیلنگ کی. کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کورٹ کے اندر، میں اس کے قطعی خلاف ہوں، کوئی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کوئی لحاظ کیا جائے انکوائری کے لیے. تمام احترام اور آداب کو ملوز خاطر رکھ کر انکوائری ہونی چاہیے. اور کاغذ خود بولیں گے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. ہم ہیں حدیبیہ پیپر مل کے زندہ کاغذات، اور اس پہ کام کریں، اور بجائے اس کے کہ فوٹویں باہر لیک ہوں اور فوٹویں لیک. شیخ صاحب، حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے اس وقت، یہ 60 دن جو ہے اتنی پھنسی ہوئی اپنے معاملات کو لے کر. تو آپ کو پتہ ہے ایل او سی کے اوپر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح اٹیک کر رہا ہے انڈیا، جس طرح وہ اپنے مقدمے تیار کر رہا ہے ICJ کے اندر دوبارہ سٹے کو مستحکم کرنے کے لیے کلبھوشن کے خلاف، آپ کو اور گورنمنٹ کا آبویسلی کلبھوشن پہ ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا پرائم منسٹر کی طرف سے، تو کس طرح فوکس کری ہوگی گورنمنٹ ان تمام فارن معاملات میں؟ ادھر سعودی عرب جو ہے اس کے قطر تعلقات منقطع ہو گئے ہیں، لیکن ہم سعودی عرب کو بھی نہیں ناراض کر سکتے. نواز شریف صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور ویسے بھی ہمارے سفارتی تعلقات بڑے زبردست ہیں. ادھر قطر سے بھی تعلقات ختم نہیں کر سکتے، قطر نے ایک لیٹر بھی دیا ہوا ہے اور ویسے بھی برادر ملک ہے. تو کس طرح مینج کریں گے ان چیزوں کو؟ دیکھیں، اب قطر کے ساتھ تو LNG کی بھی ڈیل ہے جی. یہ جتنے ٹرمینل ہیں وہاں انہی کی آنی ہے. ساری قوم پوچھتی رہی ہے کس ریٹ سے آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، یہ نہیں بتایا گیا. اور اب پاکستان کی حکومت میں پاپولر وزیر اعظم کی ضرورت ہے، ایکٹیو پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، ایسا ڈی فیم پرائم منسٹر جو کہ سیولین میں بھی قابل قبول نہیں، جو کہ فوج میں بھی قابل قبول نہیں، جو بیوروکریسی میں بھی قابل قبول نہیں، جو عدلیہ ساتھ الجھتا ہے، جو اداروں کے ساتھ الجھتا ہے، جو قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بدخیانی کرتا ہے، صادق اور امین نہیں ہے. اس کا رہنا میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے 90 کا گھاٹا ہے، اور اس کا چلے جانا قوم کی بہتری ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. اور سر، ہندوستان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کلبھوشن پہ حکومت کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معافی کی پٹیشن ممنون حسین کے پاس چلے گی، صدر کے پاس، تو وہ تو کئی سال رہ سکتی ہے وہاں پہ، کوئی قدغن نہیں ہے؟ سر جی، گلبھوشن یادیو کو سجن جندال جب آیا تھا اس کے لیے اٹارنی جنرل، یہ ساری ایک ٹیم ہے. یہ انڈین انفلوئنس لوگ ہیں. نواز شریف، خدا میرے گناہ کو معاف کرے، سب سے بڑی اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ نواز شریف مودی کو، اس کی سوچوں کو نہیں پہچان سکا. یہ جو کشن انہوں نے دیا ہے،
اور میں نے اٹارنی جنرل کو کہا کاش تجھ میں حب الوطنی کا 1 انچ بھی مادہ ہوتا تو تو لاہور نہ جاتا، تو ویانا جاتا تیاری کے لیے۔ صحیح بات۔ اب یہ ان پہ اتنا پریشر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کس طرح یہ کریں گے، یہ مجبوراً کریں گے، اتنا زبردست پریشر ہے۔ دیکھیں گے اس دفعہ ان کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی۔ نواز شریف کی سوچ جو ہے وہ ہندوستان اور مودی کے مسئلے میں، وہ پاکستان کے معاملات میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ وہ سلجھ نہیں سکتی، اور اس کے خیال میں وہ ٹھیک سوچتا ہے، باقی سب لوگ۔ اس پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آتے ہیں اسی شو میں۔ شیخ صاحب لاسٹ سوال میرا آپ سے، لاسٹ سوال، پاکستان ٹیم عبرتناک شکست ہوئی کرکٹ کو انڈیا کے ہاتھوں، آپ کے خیال میں کیا چینج کر دینا چاہیے، کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ بڑا افسوس ہے، آپ یہ سوچ رہے تھے وہاں سے جیت کے آئے گی یار، امید تو یعنی اس سے بڑی کیا بات ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کرکٹ ٹیم جیت گئی۔ یہ سارا دیکھیں ایک جملے میں بیان دیتا ہوں، نواز شریف نے کسی جگہ پہ ایک آدمی بھی میرٹ پر اپوائنٹ نہیں کیا، سب لائلٹی، چمچے، مالشیے، کرچے، کھرونچے، ڈوئیں، کفگیر، یہ سارے وہ اپوائنٹ کیے ہیں، ایک بندہ میرٹ پر اپوائنٹ نہیں کیا، سب لائلٹی پہ اپوائنٹ کیے ہیں سارے ملک میں 4 سال میں۔ اس کا نتیجہ ہر جگہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور ان کا اپنا رزلٹ بھی ان کو پپو کا جو ہے 3 پرچوں میں انشاءاللہ 100-125 دنوں میں مل جائے گا، اور اس قوم کو نجات حاصل۔ بہت شکریہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، بہت شکریہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ ان کے آئیڈیاز سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔